نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 60 سے 82 تک، آیت 60 to 82 سورۃ الکہف. اس لیسن میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے کچھ بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ نالج کس کے پاس ہے؟ آپ نے جواب دیا میں. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی، کہ سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے. اسی لیے ہم لکھتے ہیں نا واللہ اعلم، اس کا معنی ہوتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجمع البحرین میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم اس سے جا کر ملو. کہاں؟ مجمع البحرین میں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں، یعنی کیسے جاؤں وہاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلے میں ڈال لو، اور جہاں تم مچھلی گم پاؤ وہاں وہ تمہیں مل جائیں گے. یعنی نشانی بتا دی. انہوں نے پوچھا نا کیسے جاؤں، یعنی کیسے پہچانوں وہ کہاں ملیں گے مجھے، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر پر روانہ کر دیا مچھلی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکڑی، تھیلے میں ڈالی اور اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کر پھر آگے جا کر واقعہ انشاءاللہ آگے جہاں جہاں آئے گا میں تفصیل بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا ان سے سیکھا، اور پھر عمومی طور پر اس واقعے میں ہم سب کے لیے کیا کیا اسباق ہیں. تو گویا موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے سفر کر کے اللہ کے ایک بندے کے پاس پہنچے، اور یہ سفر اللہ کے حکم سے پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی وہ وقت یاد کرو. اور موسیٰ سے مراد موسیٰ ابن عمران ہے. موسیٰ علیہ السلام مشہور اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے، یعنی اپنے شاگرد سے، جن کا نام تاریخ میں یوشع بن نون بتایا جاتا ہے. فتح کا لفظ خادم، غلام اور مجازن شاگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتح کا لفظی معنی تو نوجوان ہوتا ہے، یعنی ینگ مین، لیکن مجازن یہ لفظ غلام، خادم، شاگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح، نہیں میں رکوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا. برح یبرح، برح مصدر ہے، کسی جگہ سے ہٹنا، زائل ہونا. میں ٹلوں گا نہیں، ہٹوں گا نہیں، یعنی باز نہیں آؤں گا، چلتا ہی رہوں گا. حتی، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں. کہاں؟ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر. مجمع جمع ہونے کی جگہ، بحرین تسنیہ ہے بحر سے. اب یہ کون سے دو دریا ہیں؟ اگرچہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بحر احمر اور ابید کے ملنے کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجمع البحرین کا ذکر کیا ہے. تو ایک طرف بحر ابید اور دوسری طرف احمر. پھر بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ جگہ تھی کہاں، کیونکہ قصے کا اصل مقصود اس جگہ کی تلاش نہیں ہے کہ ہم سب سفر پہ نکل جائیں وہ جگہ جا کے ڈھونڈیں کہ کہاں ملے تھے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ نام بتا دیتے جگہ کا، لیکن اشارہ کر دیا کہ وہ مجمع البحرین تھے. او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا صدیوں. حقب، حقبتن کی جمع، اور اس کی جمع احقاب بھی آتی.
80 سال یا اس سے زائد مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن عمر کی رائے ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حقب ایک زمانے کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کا ایک حصہ. مراد اس سے طویل مدت، غیر معینہ مدت. او امضی حقبا، یا میں غیر محدود مدت تک چلتا ہی چلا جاؤں گا جب تک کہ میں اپنی منزل نہ پالوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی طلب علم کی محبت، شوق، ڈٹرمنیشن اور ہر طرح کی مشقت اٹھانے کا عزم، اور خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تک مجھے منزل نہ ملے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا. ایک سفر تو ہوتا ہے جو ہم کسی دریا کے کنارے کرتے ہیں، اور زندگی بذات خود بھی ایک سفر ہے. حق کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں انسان کو کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کچھ سیکھنے کی طلب ہو، کچھ پانے کی یا کچھ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے اینڈ لیس ایفرٹ کروں گا جب تک کہ میں اسے پا نہ لوں. کسی بھی کام کے آغاز پر اگر انسان کی نیت، ارادہ اور ڈٹرمنیشن ہو پختہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہاں تک پہنچا بھی دیتا ہے. تو پیشن اور ڈٹرمنیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں. ورنہ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں یا نہیں، ارادے بھی بناتے ہیں، خواب بھی دیکھتے ہیں، خواہشات بھی بڑی بڑی اونچی ہوتی ہیں، بہت تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی سی بات ہمارا ارادہ توڑنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی غلطی ہم سے کام چھڑا دیتی. چھوٹا سا کسی کے رویے سے ہم مایوس ہو کر سب کچھ ٹھپ کر دیتے. اب آپ سوچیے اپنی زندگی میں کسی ایسی خواہش کے بارے میں کہ جو باقی تمام خواہشات سے زیادہ ہے، یا کوئی بھی آپ نے اپنے لیے کسی منزل کا تعین کیا ہے، یا آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا پیشن ہے، کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ارادہ کتنا. کیونکہ کہیں بھی جانے کے لیے، مثلاً اگر آپ یہاں سے لاہور گاڑی لے جانا چاہتے ہیں تو کتنا فیول ڈالنا پڑے گا، کتنا ڈلوائیں گے؟ ٹینکی فل کرائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ راستے میں رہنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ کی منزل لاہور ہے، تو اس کے لیے فل ٹینکی چاہیے اور اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کریں گے. اگر ایک پیٹرول اسٹیشن پر نہیں ملا تو آپ کہیں گے اچھا گاڑی چلے جاتے ہیں، اور کیا جانا، سے ہے ہی کوئی نہیں، فیول ہی نہیں ہے. آپ کہیں اور جائیں گے، کہیں اور جائیں گے اور ٹینکی فل کرائیں گے، اور پھر آپ اپنا سفر شروع کریں گے. پھر آپ کو راستے میں کوئی خوبصورت باغ نظر آ جائے گا تو آپ کہیں ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، آپ نہیں رکیں گے. مشکلات بھی آئیں گے، آپ تھک بھی جائیں گے، شاید سونا بھی پڑے، تھوڑا سا رکنا بھی پڑے کسی وجہ سے، لیکن آپ پہنچ کر ہی دم لیں گے. کوئی جو مرضی کرے، کچھ بھی ہو، مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کر کے ہی دم لینا. جب تک سچا عزم نہیں ہوتا کام نہیں ہوا کرتے، اور صرف باتوں سے بھی نہیں ہوتے، کرنے سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ڈٹرمنیشن نظر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، پھر جیسے اس بات ہوئی تھی کہ وائس اٹ، جو آپ کے دل میں ہے اس کو بولیں، بتائیں کسی کو، کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر ہی ارادے بناتے ہیں، اندر ہی توڑ دیتے ہیں، خواہشات اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، خواب دیکھتے ہیں ٹوٹتے ہیں، بس ختم بات. اور ایک یہ کہ آپ اظہار کرتے ہیں، اور خاص طور پر کس سے کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کیا؟ وہ گئے مجمع اکٹھا کیا اور ان کو جا کے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی کر دی اور اب میں یہ کروں گا. کس کے ساتھ ڈسکس کیا؟ لفتاہ، جس کے ساتھ سفر کرنا تھا. جی، کمپینین سے، اپنے جس کے ساتھ سفر کرنا تھا ان کو، کیونکہ اس کی منزل بھی وہی تھی. جب آپ اس شخص سے ذکر کرتے ہیں جو آپ کا ہم خیال ہو، اس کی منزل بھی وہی ہو جو آپ کی ہے، تو پھر آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے ذکر کرتے ہیں کہ جس کو بات ہی نہ سمجھ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ڈسکریج کرے گا کہ یہ تو ہونے کا نہیں، یہ تم کس جہان کی باتیں کر رہے ہیں. عموماً ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے عزائم اور ارادے ان لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں جن کو ان سے کوئی دلچسپی کوئی نہیں.
لہذا وہ ایک ڈسکریجنگ بات کرتے ہیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل سفر کے لیے، بلند منزل کے لیے اچھے ساتھی اور ان کی انکریجمنٹ اور ان کے ساتھ اپنے ارادوں کی شیئرنگ، یہ ان کو مزید پختہ کرنے میں مدد دیتی. اور یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ پرومس بھی ہوتا ہے. جب آپ اپنے ایک ارادے کو کسی کے ساتھ ذکر کر لیتے کہ میں ایسا کرنے والا اور کر کے رہوں گا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ وہ صرف آپ کے اپنے تک ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے. اور جب آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ناٹ لگ جاتی ہے، یعنی آپ اس کو ڈن کر دیتے ہیں، ایک طرح سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دعویٰ کر چکے ہوتے ہیں. اور جو دعوے کیے جاتے ہیں پھر وہ اگر پورے نہ کریں تو پھر انسان کو شرمندگی بھی ہوتی کہ میں کہہ کیا رہا تھا اور میں نے کیا کیا. کیونکہ آپ سے دوسرے کو طاقت ملتی، دوسرے کو آپ سے ملتی ہے، اور پھر سفر آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی سفر کبھی آپ کو تنہا کرنا پڑے، کبھی ہوتا ہے نا کہ اکیلے جانا پڑتا ہے، اور کبھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا ساتھی ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر اچھا ساتھی ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل سفر مشکل نہیں لگتا. اور اگر آپ اکیلے ہو تو چند قدم، اگر مثلا کوئی کہے جاؤ اکیلے واک کرو ذرا سویرے سویرے، کیا ہوتا ہے؟ اکیلے ایکسرسائز کریں، 1-2 دن ہوگی پھر چھوڑ دیں گے، کنٹینیوٹی نہیں آتی، کمزور پڑ جاتے ہیں. کیونکہ انسان فی ذات ہی فی نفس ہی کمزور ہے. ہم سب کمزور ہیں، ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا، پھر ہم کمپینین کہاں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے کمپینین بن جائیں؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہم خیال نہیں ہوتے. بعض کہتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی کمپینین ہو، اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. بعض اوقات ہارون نہیں ملتا. تو خصوصاً اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی دوستی، اللہ والوں کے ساتھ اپنے ارادوں کی شیئرنگ ضروری ہوتی ہے، جو انسان کو اس کے عہد یاد کراتے رہتے ہیں.